بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں اسد اللہ خان ہوں۔ رانا شمیم صاحب کا کچھ دن پہلے جو بیان حلفی سامنے آیا اس کی گونج ابھی تک برقرار ہے، اور ان کا صاحب زادہ یا ان کا جو بیٹا ہے وہ ہر دوسرے دن کسی نہ کسی ٹیلی ویژن چینل پر یا عمر انعام صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے گفتگو کی، تو اس میں ہر دفعہ آ کر کوئی نہ کوئی ایسا شگوفہ چھوڑتے ہیں کہ اس میں ایک بار پھر سے جان پڑ جاتی ہے۔ اب یہ جو بیان حلفی سامنے آیا ہے اس کو کیسے ثابت کریں گے یہ تو الگ بات ہے، لیکن اس کو سیاسی طور پر کیش کرانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے۔ مریم نواز صاحبہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر جو کھڑے ہو کر پریس کانفرنس کی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ بیان حلفی کے جواب میں بھی بیان حلفی ہی ہوتا ہے، اور جو بیان حلفی سامنے آیا ہے رانا شمیم صاحب کا اس کے جواب میں جو بیان حلفی سامنے آنا چاہیے تھا وہ ثاقب نثار صاحب کا ہے۔ یہ بات مریم نواز شریف نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کھڑے ہو کر کی تھی۔ انہوں نے کیا کہا تھا یہ ذرا پہلے آپ دیکھ لیجئے، پھر میں اپنا پوائنٹ اسٹیبلش کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہوں۔ آپ آئین اور قانون سے ماورا کس طرح ہو گئے؟ اور آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ جب کوئی بیان حلفی آتا ہے، جب کوئی ایفیڈیوٹ آتا ہے تو اس کے جواب میں بھی بیان حلفی ہی لایا جاتا ہے۔ اب اس بیان حلفی کو جو کورٹ کے کاغذات کا حصہ نہیں ہے، جو عدالتی ریکارڈ کا حصہ نہیں ہے، اس کو نون لیگ کی طرف سے غیر معمولی اہمیت دی جا رہی ہے، اور ہر شخص شوز میں آ کر ٹیلی ویژن شوز میں آ کر پریس کانفرنس میں کہہ رہا ہے کہ بھائی بیان حلفی آیا ہے، یہ بیان حلفی آ گیا، ہم سرخرو ہو گئے ہیں۔ میں نے کوشش کی کہ کچھ پرانے بیان حلفی نکالوں اور کچھ پرانے بیان حلفی نکال کر آپ کے سامنے رکھوں، اور آپ اس پر غور و فکر کریں، اس کا پھر جواب دیں کہ کیا ان بیان حلفی کا بھی کسی کو کوئی جواب دینا چاہیے تھا یا نہیں دینا چاہیے تھا۔ تو آج ان میں سے ایک بیان حلفی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اسحاق ڈار صاحب والا بیان حلفی، وہ پھر کسی اور دن شیئر کروں گا۔ یہ بیان حلفی ارشد ملک صاحب کا ہے۔ جب ہل میٹل اور فلیگ شپ پریفرنسز کا انہوں نے فیصلہ سنایا تھا، ایک میں بری کر دیا تھا، ایک میں سزا دے دی تھی، تو اس کے بعد ایک ویڈیو سامنے آئی تھی اور اس پر مریم نواز نے پریس کانفرنس کی تھی اور کہا تھا کہ یہ دیکھیے ارشد ملک صاحب، ایک ویڈیو ہے ان کی، اس میں وہ اعتراف کرتے دکھائی دے رہے ہیں کہ انہوں نے دباؤ میں فیصلہ کیا ہے۔ اس کے بعد ارشد ملک صاحب نے اپنا 4 صفحات پر مبنی ایک بیان حلفی جمع کرایا تھا۔ وہ بیان حلفی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس ویڈیو سکینڈل کا ایک مرکزی کردار ناصر بٹ بھی تھا۔ پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ اس ناصر بٹ کے اس کارنامے پر، کہ جس کے بعد بیان حلفی آیا، اس کارنامے پر نواز شریف صاحب نے پچھلے دنوں صحافیوں سے ملاقات میں کن الفاظ میں اس کی تعریف کی تھی، ذرا پہلے یہ سن لیجئے، پھر میں آپ کے سامنے ارشد ملک کا بیان حلفی رکھتا ہوں۔ ارشد ملک مرحوم کا جو وفات پا چکے ہیں، لیکن مرنے سے پہلے وہ یہ بیان حلفی دے کر گئے تھے جس کے جواب میں کوئی بیان حلفی نہیں آیا ابھی تک، تو یہ ذرا سن لیجئے۔ ملک کی خدمت کی ہے، تاریخ جو انہوں نے یہ سٹینڈ لیا اور ایک ایسی چیز کو منظر پہ لے کے آئے ہیں جس کی بڑی ایک اہمیت ہے، کوئی شک نہیں۔ تو اس کو تو میرا خیال ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو ہمارے یہ بیٹھے ہیں ناصر بٹ صاحب، جتنی بھی اپریسیشن کی جائے اتنے کم ہے ان کی اس اپنا قربانی کی۔ تو یہ نواز شریف صاحب ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ اب آئیں بیان حلفی پر۔ اپنے 4 صفحات پر مبنی ایک بیان حلفی میں وہ کہتے ہیں، نمبر 1، فروری سن 2018 میں میری احتساب عدالت نمبر 2 کے جج کی حیثیت سے تعیناتی کے کچھ ہی عرصے بعد میرے 2 جاننے والوں مہر جیلانی اور ناصر جنجوعہ نے مجھ سے رابطہ کیا، جس کے بعد ہماری ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کے دوران ناصر جنجوعہ نے دعویٰ کیا کہ میری احتساب عدالت نمبر 2 میں بطور جج تعیناتی ناصر جنجوعہ کی اس وقت کی حکومتی جماعت مسلم لیگ نواز کی ایک سرکردہ شخصیت کو ذاتی سفارش کی بنیاد پر کی گئی ہے۔ اپنے اس دعوے کی تائید میں ناصر جنجوعہ نے اپنے ساتھ آئے ہوئے ایک فرد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا میں نے چند ہفتے پہلے ہی نہیں بتا دیا تھا کہ محمد ارشد ملک کو احتساب عدالت کا جج تعینات کر دیا جائے گا؟ بہرحال میں نے اس وقت ناصر جنجوعہ کی اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی، لیکن میں نے انہیں اتنا ضرور کہا کہ میرا نام تجویز کرنے سے پہلے آپ کو مجھ سے پوچھ لینا چاہیے تھا، اور یہ کہ اس عہدے میں میری کوئی دلچسپی نہیں ہے اور میں صرف سیشن جج ہی بننا چاہتا تھا۔ پوائنٹ نمبر 2، پیراگراف نمبر 2 میں وہ کہتے ہیں، فلیگ شپ اور ہل میٹل کے ریفرنسز کو میری احتساب عدالت نمبر 2 میں اگست سن 2018 میں منتقل کیا گیا، اور جب ان دونوں ریفرنسز کی سماعت جاری تھی تو نواز شریف کے رفقا اور ان کے حامیوں نے کئی مرتبہ مجھ سے رابطہ کیا اور مطالبات، لالچ اور دھمکیوں کے ذریعے مذکورہ 2 ریفرنسز میں میاں نواز شریف اور دیگر ملزمان کو بری کرنے کا کہا۔ آپ دیکھیے، ایک طرف بیان حلفی رانا شمیم کا ہے کہ جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ثاقب نثار نے کسی پر دباؤ ڈالا کہ ان کو ضمانت نہ دی جائے، اور یہاں ایک اور بیان حلفی موجود ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف نے لالچ اور دباؤ ڈالا، لالچ دی، دباؤ ڈالا کہ ان کو سزا نہیں ہونی چاہیے۔ تو بیان حلفی وہ اگر اہمیت کا حامل ہے تو بیان حلفی یہ بھی تو اہمیت کا حامل ہے۔
پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک تقریب میں میری ملاقات ناصر جنجوعہ اور مہر جیلانی سے ہوئی تو ناصر جنجوعہ مجھے ایک طرف لے گئے اور میری منت سماجت کرنے لگے کہ میں دونوں ریفرنسز میں ملزمان کو بری کر دوں. انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ یہ نواز شریف ہی تھے جن کو میرا نام انہوں نے تجویز کیا تھا. ناصر جنجوعہ نے کہا کہ موجودہ حالات میں اگر میاں نواز شریف کے حق میں فیصلہ نہیں آتا تو یہ بات میرے لیے ذاتی طور پر بہت نقصان دہ ہو سکتی ہے. اس پر میں نے انہیں کہا کہ اللہ بہتر کرے گا, انصاف اللہ کا منصب ہے اور اللہ ناانصافی نہیں کرتا. جب دونوں مذکورہ ریفرنسز کی سماعت جرا کے مرحلے میں تھی, ناصر جنجوعہ اور مہر جیلانی نے ایک مرتبہ پھر مجھ سے رابطہ کیا. اس مرتبہ ناصر جنجوعہ میاں نواز شریف کا نام لے کر مالی پیشکش کے ساتھ آئے. مجھے بتایا گیا کہ اگر دونوں ریفرنسز میں میاں صاحب کو بری کر دیا جاتا ہے تو مجھے منہ مانگی قیمت دی جائے گی. انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں دنیا کے جس ملک میں چاہوں وہاں رقم پہنچائی جا سکتی ہے. جب میں نے جواب میں یہ کہا کہ میں نے اپنی زندگی کے 56 سال سکون سے ایک 6 مرلے کے مکان میں گزار دیے ہیں اور میں ریفرنسز کا فیصلہ میرٹ کی بنیاد پر کروں گا اور مجھے کچھ نہیں چاہیے, تو ناصر جنجوعہ نے کہا کہ مجھے یوروز میں 10 کروڑ روپے کے برابر کی رقم فوری طور پر دی جا سکتی ہے. انہوں نے کہا کہ ان کی کار باہر کھڑی ہے اور اس کار میں اس وقت بھی 2 کروڑ روپے کے برابر کیش یورو کی شکل میں پڑا ہے جو مجھے فوراً دیا جا سکتا ہے. انہوں نے مجھے مزید لالچ دینے کے لیے یہ بھی کہا کہ آپ سرکاری ملازم ہیں, آپ کی مالی مشکلات بہت زیادہ ہیں اور اپنے مستقبل کو محفوظ کرنے کا یہ ایک سنہری موقع ہے. تاہم میں نے رشوت کی یہ پیشکش مسترد کر دی اور اس بات پر قائم رہا کہ میں مقدموں کا فیصلہ میرٹ پر کروں گا. یہ بیان حلفی دے کر گئے ہیں ارشد ملک صاحب. بیان حلفی یہ اس سے تگڑا بیان حلفی ہے جو رانا شمیم صاحب نے دیا ہے. جب میں نے رشوت کی یہ پیشکش مسترد کر دی تو ناصر بٹ نے مجھے ڈھکے چھپے انداز میں دھمکیاں دینا شروع کر دیں, جس کا ذکر میں نے اپنی 7 جولائی کی پریس کانفرنس میں بھی کیا تھا. یہ دھمکیاں مجھ تک ناصر بٹ کے ذریعے پہنچیں جس میں انہوں نے دھمکیاں میں اس انداز میں کہا کہ ان پر نواز شریف کے بہت احسانات ہیں کیونکہ نواز شریف نے اپنا بے پناہ سیاسی اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے انہیں قتل کے 4-5 مقدموں میں سزا سے بچایا تھا. ناصر بٹ نے کہا کہ وہ نواز شریف کو مقدمات سے بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. اچھا, اب یہ ناصر بٹ صاحب کے کارنامے آپ دیکھ رہے ہیں اور ناصر بٹ کی تعریف نواز شریف صاحب سے آپ نے پہلے سن لی ہو, میں نے آپ کو سنوا دی ہے. مذکورہ بالا مطالبات, لالچ کی ترغیب اور دھمکیوں کے باوجود میرا ذہن صاف تھا کہ ریفرنسز کا فیصلہ میرٹ اور ثبوت کی بنیاد پر کروں گا اور پھر میں نے 9 دسمبر 2018 کے آخری ہفتے میں ریفرنسز پر فیصلہ سنا دیا جس میں ہل میٹل کیس میں نواز شریف کو بری کر دیا گیا جبکہ فلیگ شپ ریفرنس میں انہیں سزا دی گئی. اس کے بعد یہ معاملہ کچھ عرصے کے لیے ٹھنڈا پڑ گیا, تاہم اب دھمکیوں اور رشوت کی پیشکش کی جگہ بلیک میلنگ نے لے لی. پیراگراف نمبر 4, یہ فروری 2019 کے وقت کی بات ہے کہ میں خرم یوسف اور ناصر بٹ سے ملا. بات چیت کے دوران ناصر بٹ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ناصر جنجوعہ نے مجھے ملتان کی ویڈیو دکھائی تھی. میں فوراً اس کا تعلق اس بیان سے نہیں جوڑ سکا اور میں نے کہا, یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں فوراً نہیں سمجھ سکا کہ مجھے بلیک میلنگ کے لیے یہ ذکر کیا جا رہا ہے, اور میں نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ تم کیا بات کر رہے ہو. ناصر بٹ نے پھر سازشی انداز میں کہا کہ آپ کو کچھ دنوں میں ایک ویڈیو دکھائی جائے گی. اس ملاقات کے تھوڑے عرصے بعد میاں طارق اپنے بیٹے کے ساتھ مجھ سے ملنے آیا جو میرے اس وقت سے پرانے جاننے والے ہیں جب میں ملتان میں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے طور پر سن 2000 سے 2003 تک کام کر رہا تھا. میاں طارق نے مجھے خفیہ طور پر توڑ مروڑ کر ریکارڈ کی گئی غیر اخلاقی نامناسب حالت میں ویڈیو دکھائی اور کہا یہ آپ کر رہے ہیں جب آپ ملتان میں تھے. میرے لیے ایک شدید دھچکا تھا جب مجھے یہ ویڈیو دکھائی گئی. اس کے بعد ناصر جنجوعہ اور ناصر بٹ نے مجھ پر دباؤ ڈالنا اور بلیک میل کرنا شروع کر دیا کہ میں نواز شریف کی مدد کرنے کے لیے کچھ کروں. ناصر جنجوعہ نے مجھے مشورہ دیا کہ ہل میٹل انجینئرنگ میں کیونکہ فیصلہ سنایا جا چکا ہے لہٰذا میں نواز شریف کو خوش کرنے کے لیے میں ایک ویڈیو پیغام ریکارڈ کروں جس میں یہ کہوں کہ میں نے ہل میٹل انجینئرنگ میں انہیں اس لیے سزا دی کہ مجھ پر بعض حلقوں کی طرف سے شدید دباؤ تھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ اب چونکہ فیصلہ سنا دیا آپ نے, اب اس میں کچھ ہو تو سکتا نہیں ہے, لیکن ایک بیان جاری کر دو کہ بھئی یہ میں نے فیصلہ آزاد حیثیت میں نہیں سنایا بلکہ مجھ پر متعلقہ حلقوں کا یا باثر حلقوں کا دباؤ تھا, میں نے دباؤ میں فیصلہ سنایا تاکہ ان کو فائدہ پہنچے. آپ سوچئے کہ ارشد ملک کے زمانے سے یہ چلا آ رہا ہے, آج رانا شمیم صاحب کا بیان آ گیا تو شور مچا دیا, تو ارشد ملک کا جو بیان حلفی ہے اس کو اہمیت کیوں نہیں دیتے باوجود اس کے کہ ان کے خلاف کوئی ثبوت موجود نہیں تھا, یعنی دباؤ میں فیصلہ دیا تھا. ناصر جنجوعہ نے مجھے مزید یہ یقین دلایا کہ یہ آڈیو پیغام صرف نواز شریف کو ہی سنایا جائے گا, اس کے بعد اس کو ڈیلیٹ کر دیا جائے گا. میرے مسلسل انکار کے باوجود انہوں نے مجھے یہ بات دہرانے کو کہا. ناصر بٹ پھر مجھ سے ملا اور مجھے بتایا کہ میرے تعاون نہ کرنے کے باوجود ناصر جنجوعہ نے میری آواز ریکارڈ کر لی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ میاں صاحب نے میرے آڈیو پیغام سن لیا ہے لیکن چونکہ وہ مطمئن نہیں ہوئے ہیں اس لیے اس نے کہا کہ مجھے اس کے ساتھ جاتی عمرہ جانا پڑے گا اور ان کے سامنے اپنے بیان کو دہرانا ہوگا. اس نے پھر ملتان کی ویڈیو کی دھمکی دی. میں ناصر بٹ کے ساتھ جاتی عمرہ گیا غالباً 6 اپریل 2019 کو, جہاں نواز شریف نے ذاتی طور پر ہمارا استقبال کیا.
اس ملاقات میں ناصر بٹ نے بات شروع کرتے ہوئے نواز شریف کے سامنے یہ دعویٰ کیا کہ میں نے ناصر بٹ کو بتایا ہے کہ انہیں فوج اور عدلیہ کے دباؤ کے تحت سزا دی گئی ہے، لیکن جب میں نے بات کی ہل میٹل انجینئرنگ تو میں نے بڑے احترام سے نواز شریف کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ہل میٹل انجینئرنگ ریفرنس میں سزا بالکل میرٹ پر سنائی گئی اور استغاثہ کی طرف سے جو ثبوت پیش کیے گئے تھے ان کو وکیل صفائی غلط ثابت نہیں کر سکے، جبکہ فلیگ شپ ریفرنس میں انہیں اس لیے بری کر دیا گیا کیونکہ اس سطح کے ثبوت پیش نہیں کیے گئے۔ نواز شریف ظاہر ہے کہ میرے جواب سے مطمئن نہیں ہوئے اور یہ ملاقات ختم ہو گئی اور ہم دونوں نواز شریف سے مل کر وہاں سے چلے آئے۔ واپسی کے سفر کے دوران ناصر بٹ واضح طور پر پریشان اور ناخوش نظر آ رہا تھا۔ اس نے بڑے غصے سے مجھ سے کہا کہ میں اپنی زبان پر پورا نہیں اترا۔ اس نے کہا کہ اس ملاقات کا ازالہ کرنے کے لیے وہ ہل میٹل اسٹیل ریفرنس میں فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے میں میری مدد چاہتا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ وکیلوں کی ایک ٹیم نے پہلے ہی اپیل کا مسودہ تیار کر لیا اور وہ چاہتا تھا کہ میں اس کو دیکھ لوں اور اس بارے میں اپنا مشورہ دوں تاکہ نواز شریف کے سامنے اس کی پوزیشن بحال ہو سکے۔ جس بلیک میلنگ کا مجھے نشانہ بنایا جا رہا تھا اس کے پس منظر میں اس پر تیار ہو گیا۔ جاتی عمرہ سے واپس آنے کے چند دن بعد ناصر بٹ دوبارہ مجھ سے ملا اور مجھے اپیل کا مسودہ دکھایا جو میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی دیکھا اور کچھ مشورے دیے۔ مریم نواز کی 6 جولائی 2019 کی پریس کانفرنس دیکھنے کے بعد مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ جس ملاقات میں نے اپیل کے مسودے پر بات کی تھی اس کو خفیہ طور پر ریکارڈ کیا گیا اور اس ملاقات کی تحریف شدہ گفتگو کی آڈیو اور ویڈیو کو پریس کانفرنس میں سنوایا گیا۔ یعنی وہ پریس کانفرنس اس کے بارے میں ارشد ملک بیان حلفی دیتے ہیں کہ وہ تحریف شدہ تھی۔ نمبر 5، کیونکہ 28 مئی 2019 کو میں اپنی فیملی کے ساتھ عمرہ ادا کرنے گیا تھا، عشاء کی نماز کے بعد 1 جون 2019 کو ناصر بٹ مجھے مسجد نبوی کے باہر ملا اور کہا کہ حسین نواز شریف سے ملنے کے لیے اس کے ساتھ چلوں۔ جب میں نے انکار کیا تو پھر مجھے دھمکی دی گئی کہ وہ پاکستان میں میرے لیے پریشانی اور مسائل فون کا صرف ایک بٹن دبا کر پیدا کر سکتے ہیں۔ حسین نواز کا لب و لہجہ جارحانہ اور دھونس والا تھا۔ اس نے مجھے 50 کروڑ روپے رشوت اور اس کے ساتھ ہی میری پوری فیملی کو کینیڈا، برطانیہ یا میرے پسند کے کسی بھی ملک میں میرے بچوں کی نوکریوں یا منافع بخش کاروبار کے ساتھ منتقل کرنے کی پیشکش کی۔ اس کے عوض مجھے اپنے عہدے سے یہ کہہ کر استعفیٰ دینا ہوگا کہ دباؤ کے تحت ناکافی ثبوتوں کی بنیاد پر نواز شریف کو سزا سنانے کے احساس ندامت کو اب میں اور برداشت نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ استعفیٰ دینے کے بعد وہ ہر چیز کا خیال کریں گے اور یہ کہ صرف مجھے بچا سکتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے پھر بلیک میلنگ کی۔ انہوں نے فوری جواب کے لیے دباؤ ڈالا۔ میں نے حسین نواز کی پیشکش مسترد کر دی۔ آخر میں وہ کہتے ہیں میں نے 8 جون 2019 کو واپس پاکستان آ گیا میں اور ناصر بٹ نے مجھے کئی مرتبہ فون کیا کہ مدینہ منورہ میں حسین نواز شریف کی طرف سے کی گئی پیشکش پر غور کروں اور اس کے ساتھ ہی مجھے دھمکیاں بھی دی جاتی رہیں۔ ناصر بٹ نے خرم یوسف کے توسط سے پھر مجھ سے رابطہ کیا لیکن دونوں کے لیے میرا جواب نہ ہی تھا۔ اس کے بعد میں نے ناصر بٹ کے فون سننے بند کر دیے۔ ظاہر ہے جواباً اس بات کا احساس ہونے کے بعد کہ میں یہ ناجائز مطالبات پورے نہیں کروں گا 6 جولائی 2019 کی پریس کانفرنس کی گئی جس میں جھوٹے اور بدنیتی پر مبنی الزامات میرے خلاف لگائے گئے اور کئی جھوٹے بیانات مجھ سے منسوب کیے گئے جن کا ذکر میں نے 6 جولائی 2019 کو اپنے پریس ریلیز میں کیا جو میں اختتام ہفتے کو جاری کرنے پر مجبور ہو گیا تھا کیونکہ ذرائع ابلاغ پر جھوٹی اور بدنیتی پر مبنی 6 جولائی 2019 کی پریس کانفرنس کو بار بار چلایا جا رہا تھا، اس لیے وہ کہتے ہیں میں نے اپنا یہ بیان حلفی دیا۔ نمبر 6، میں ایک مرتبہ پھر اپنے اس بیان کو دہرانا چاہتا ہوں کہ ہل میٹل اور فلیگ شپ کے ریفرنس میں جو فیصلے سنائے گئے وہ کسی دباؤ کے بغیر صرف میرٹ اور دستیاب ثبوتوں کی بنیاد پر دیے گئے تھے اور یہ کہ اللہ کے احکامات کی روشنی میں دیے گئے تھے جو کہ انصاف کرنے والا ہے، سب کا حامی و ناصر اور سب کو معاف کرنے والا ہے۔ اب یہ ہے ناصر بٹ صاحب کا یہ ہے ارشد ملک صاحب کا ایک بیان حلفی جو انہوں نے مریم نواز کی جو ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی جس میں انہوں نے ویڈیو ریلیز کی تھی اس کے جواب میں یہ بیان حلفی آیا تھا جس میں وہ کہتے ہیں کہ مجھ پر مدینہ منورہ میں حسین نواز نے بھاری پیسوں کی پیشکش کی، نوکریوں کی پیشکش کی، غیر ملکی رہائش کی پیشکش کی اور اس کے علاوہ مجھ پر دباؤ ڈالا گیا، مجھے دھمکیاں بھی دی گئیں اور وہ کہتے ہیں دھمکیوں کے نتیجے میں جو ہے وہ مجھے کیس سے کلیئر کرنے کی کوشش کی گئی اور ظاہر ہے اگر وہ ان کی بات مان جاتے تو ان کی ویڈیو ریلیز نہ کی جاتی۔ تو یہ صورتحال ہے جی ارشد ملک صاحب کے بیان حلفی کی۔ اب یہ سوال کاشف عباسی صاحب نے 2 دن پہلے شاہد خاقان عباسی سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ جناب آپ شور مچا رہے ہیں ایک بیان حلفی کی کہ رانا شمیم نے بیان حلفی دے دیا، رانا شمیم نے بیان حلفی دے دیا، تو ایک بیان حلفی ارشد ملک صاحب نے بھی دیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ تو اس کا آپ کریں نا، آپ اس پہ تحقیقات کریں۔ تو کیا جواب دیا تھا شاہد خاقان عباسی صاحب نے، ذرا دیکھ لیں۔ مجھے بتائیں یہ بھی ایک حلفیہ بیان ہے جو آپ کے خلاف کارروائی کرے نا، آپ اس کو اپنے حق میں استعمال کرتے ہیں۔ کارروائی میں حق میں کوئی بات نہیں استعمال کرنا چاہتا۔ آخر میں آپ کو مریم نواز صاحبہ کا وہی جملہ جو ابھی انہوں نے دیا ہے کہ وہ دہرانا چاہتا ہوں کہ بیان حلفی کے جواب میں بیان حلفی ہی ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ رانا شمیم کا بیان حلفی آیا ہے تو جواب ثاقب نثار کا بیان حلفی آنا چاہیے۔ تو میرا بھی یہ کہنا ہے
کہ ارشد ملک کا بیان حلفی آیا تھا تو جواب میں حسین نواز کا، ناصر بٹ کا، نواز شریف کا اور مریم نواز کا بھی بیان حلفی ہی آنا چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔